بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان فخر ندیم۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ عام ترین معلومات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، رات گئے جماعت اسلامی کے کیمپ اکھاڑ دیے گئے۔ یہ کیمپ لگائے گئے تھے جماعت اسلامی کی طرف سے غزہ مارچ کے نام سے، فلسطین کے حق میں اسرائیلی مظالم اور ظلم کے خلاف یہ جماعت اسلامی نے یہ کیمپ لگائے تھے، اور یہ کیمپ رات گئے اکھاڑ دیے گئے۔ تو کل جماعت اسلامی کے رہنما، جماعت اسلامی کے امیر مولانا سراج الحق صاحب نے غزہ مارچ دوبارہ کیا اور ایک بھرپور احتجاج کیا، اور لوگوں کی کافی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ مارچ میں شرکت کی، اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ہم فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں، ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو یہودی ہیں، یہ جو مغربی ممالک ہیں، یہ جو یورپی ممالک ہیں، یہ ان کے ساتھ ملنے کی بجائے، اسرائیل کے ظلم کو روکنے کی بجائے ان کا ساتھ نہ دیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے پاکستانی حکمرانوں کو بھی، ان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا، اور انہوں نے ان کو بھی بتایا کہ آپ بھی ایک واضح موقف لیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ بھی ساتھ ایک مبینہ طور پر الزام لگایا کہ یہ جو ہمارے جو ورکر تھے، ہمارے جو کارکن تھے، ہمارے جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے، ان کے اوپر جو آنسو گیس اور شیلنگ کی گئی اور پکڑ دھکڑ کی گئی، یہ امریکی سفیر کے جو ہے ایک ٹیلی فون کے اوپر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا، اور نہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم فلسطین کے حق میں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں جو ہے یہ ضرور احتجاج کریں گے، اور ضرور اس طرح کی ریلیاں اور سب کچھ کریں گے۔ تو دوسرا، آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اس وقت فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے اور اسرائیلی مظالم کے جو مسلمانوں کے اوپر اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ واحد ملک ہے پاکستان جو اس وقت خاموش ہے۔ اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ تو بالکل خاموش ہیں، اس کے اوپر کوئی بیان جاری نہیں کر رہے اپنا، اور ہمارا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی بالکل ٹھنڈے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، اور نیندیں اور کراٹے لے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ ہماری اور دوسری طرف آئیں، ہماری جو دوسری بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہماری حکمرانی کے چکر میں جو بڑی ہماری جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ہے، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کرایا، کوئی جو سیاسی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی ریلی نہیں نکالی۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ بھی ابھی تک کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نہ کوئی بیان واضح طور پر جاری کر سکی، اور نہ انہوں نے کوئی مارچ کیا، نہ انہوں نے ریلی نکالی۔ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ، جو وہ پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو جناب جمہوریت پسند سمجھتی ہیں، وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی نہ تو مظاہرہ کیا، نہ ریلی نکالی، نہ کچھ کیا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان معاملات کے اوپر کیا کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اس میں آ جائیں آپ۔ وہ باقی تمام مسلم ممالک جو ملیشیا ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، عمان ہے، قطر ہے، وہ سارے انہوں نے اپنے ایران ہے، انہوں نے سارے بیان واضح طور پہ جاری کیے کہ ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ بندی کو یقینی بنائے۔ اور جو سب سے جو آگے جا رہے ہیں، جو سب سے زیادہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایران ہے۔ ایران کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صاحب، ان کی قیادت میں انہوں نے اپنے ہی ملک میں ریلیاں نکالی، انہوں نے مظاہرے اور احتجاج ہو رہا ہے، جو وہ اس میں تقریر بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو اپنی قوم کو وہ ایک طرح سے تیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا ہے، اور انہوں نے تیار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت اب جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ہم عالمی جنگ کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو وہ اپنی قوم کو، اپنی جو قوم ہے ان کی،
ترکوں کی اس کو عالمی جنگ کے لیے بھی متنبع اور خبردار کر رہے ہیں کہ آپ ہر طرح سے تیار رہیں، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت یہ گھنٹی بج سکتے ہیں، یہ الارم بج سکتا ہے کہ عالمی جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کو تیاری کرنے کے بجائے تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو مغربی ممالک ہیں، جو یورپی ممالک ہیں، جو امریکہ کو، خاص طور پہ امریکہ کو، برطانیہ کو، کینیڈا کو، فرانس کو، ان یورپی ممالک سب کو وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، آپ اسرائیل کی جو ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی جو ہے حمایت میں جو آپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، تو آپ ذرا باز رہیں، آپ ہمیں عالمی جنگ کی طرف نہ دھکیلیں، ہم آپ کا وہ حشر کریں گے جو پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ وہ پچھلی جو جنگ ہے وہ نہ چھیڑیں، وہ عالمی جنگ نہ چھیڑیں، ہم نے اس وقت بھی آپ کو شکست دی تھی اور اس وقت اس سے بھی زیادہ ہم طاقتور ہو چکے ہیں، اور ہم آپ کو بڑے بھرپور طریقے سے، مسلمان جو ہیں وہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کو جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں ساری جو ہے آگ کے اوپر تیل ڈالنے کی بجائے وہ جنگ بندی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مغربی ممالک جنگ بندی کا سوچیں اور اس کے اوپر ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی جنگ چھڑی، عالمی لیول کی جنگ ہوئی، تو پھر جو ہے مغربی ممالک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کیا کہ وہ ایک مذمتی بیان اور وہ جاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے سفارتی تعلقات بھی منقطع کر دی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کا دورہ بھی تھا، انہوں نے منقطع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ غزہ کے اندر حالات معمول پر نہیں آ جاتے اور اسرائیل اپنی جو یہ حرکتیں ہیں، جو یہ قتل و غارت کا رئیس سے باز نہیں آتا، تب تک ہم مغربی ممالک سے اپنے سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان وہ بھی متحرک ہیں اور کافی متحرک ہیں، اور اسرائیل اور مغربی ممالک پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل جو غزہ میں جو نہتے جو بے گناہ بچے شہید کر رہا ہے، جو ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، جو خواتین کے اوپر جو ہے بم برسا رہا ہے، آپ اس کو بند کریں، اور جو ظلم ستم اسرائیل نے اس وقت ڈھایا ہوا ہے غزہ کے اندر وہ سب بند کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ UAE بھی کافی متحرک ہے اس معاملے کے اوپر، انہوں نے بھی اقوام متحدہ میں اس مسئلے کے اوپر جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کا اجلاس بلانے کے لیے انہوں نے اپنی درخواست جمع کرا دی۔ انہوں نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ، یورپی ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کے غزہ کے اوپر ایسے ظلم ڈھائیں۔ تو ان کی طرف سے بھی یہ جو ہے قرارداد جو ہے درخواست یہ دی گئی ہے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے۔ تو یہ کافی سارے ممالک ہیں جو متحرک ہو چکے ہیں، مسلمان ممالک، ادھر قطر بھی متحرک ہو چکا ہے، لیکن صرف ہم ہیں، ہمارے حکمران ہیں پاکستان کے جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان اسٹریٹجی لحاظ سے کافی جو ہے اہم ہے پوری دنیا میں، خطے کے لحاظ سے ہم کافی اہم ہیں ہر ممالک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، لیکن اس وقت ہمیں کوئی خطر خال میں نہیں لا رہا اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیان اور کوئی اپنی واضح پوزیشن نہیں لے رہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ جس کی وجہ سے ہم نیچے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہماری کوئی بھی ملک اور پوری دنیا میں کوئی بھی ہماری عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو مجھے دیجیے نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اجازت۔ اللہ حافظ۔